بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعضاء کس لیے ہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا، دنیا میں تم ایک پوشیدہ مگر بااختیار طاقت تھے جس نے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی حیات و حرکت کا دار و مدار تجھ پر تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس جسم کو تمہیں اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اس کے ذریعے خدا کے احکام کی تعمیل کرو۔ خدا مہربان نے اپنا لطف فرما کر تجھے دو آنکھوں سے نوازا تھا تاکہ تم ان کی مدد سے جہالت اور لا علمی کی تاریکی سے نجات پاؤ، لیکن تم نے ان آنکھوں کو نامحرموں، گندی فلمیں اور تصویروں کو دیکھنے میں استعمال کیا۔ تم نے ان مواقع پر کبھی بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھا۔ اس مہربان پروردگار نے تجھے دو کان عطا فرمائے تاکہ تم ان سے حق بات سنو، قرآن کریم کی آیات کو سماعت کرو اور انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان دین کی نصیحت آمیز باتوں پر توجہ دو، مظلوم کی آواز سنو اور اپنی توانائی کے مطابق اس کی مدد کرو، لیکن تم نے انہیں غیبت اور دیگر حرام چیزوں کی سماعت کے نظر کیا۔ خدائے رحیم نے تجھے اس لیے زبان دی تھی کہ تم اس کے ذریعے اپنے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرو، اس کے ذریعے گمراہوں کو دین خدا کی دعوت دو، ذکر الہی کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم اس کے ذریعے پیغمبروں اور معصوم اماموں اور مومنین کا مذاق اڑاؤ، اور نہ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے قیامت کا انکار کرو۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ عنایت فرمائے تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرو، غریبوں، مسکینوں، معذور لوگوں کی مدد کرو۔ اپنے ان ہاتھوں سے خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، انہی ہاتھوں میں اسلحہ لے کر خدا اور اس کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرو اور انہیں شفقت سے یتیموں کے سر پر پھرو، لیکن اس کے بجائے تو نے اپنے ان ہاتھوں کو طرح طرح کی عورتوں اور نامحرم لڑکیوں کے لیے لمس آلودہ کیا۔ تم نے ان ہاتھوں سے غریبوں کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے اور انہیں حرام کاموں میں استعمال کیا۔ خدائے منان نے تجھے دو پیر عطا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے چل سکو، کام کاج کر سکو، نماز باجماعت کے لیے مسجد جا سکو، مجالس دعا اور وعظ و نصیحت کی محافل میں شرکت کر سکو، ان کے ذریعے جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف جا سکو۔ یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم ان کے ذریعے لوگوں کی عزت ناموس پر ڈاکہ ڈالنے جاؤ اور ان کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنو، یا پھر ان کے ذریعے رقص اور سرور و شراب، غیبت اور بیہودہ باتوں کی محفلوں کی طرف جاؤ۔ اس بے نیاز خالق نے تمہیں عقل جیسی دولت سے نوازا تاکہ تم اپنے انجام اور دنیا کے خاتمے کے بارے میں سوچ بچار کرو، جسے تم نے آج اس حقیقت کے روپ میں دیکھ لی، لیکن تم اور تمہاری طرح کے دیگر روح سیاحوں نے کبھی بھی اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ تمہارا خیال تھا یہ سوچ تمہیں زندگی کی عیش و عشرت سے محروم کر دے گی۔ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخرکار تمہاری جوانی کا خاتمہ ہوگا اور بڑھاپا آنے پر تمہارے اعضاء کمزور اور بے جان ہو جائیں گے۔ تم اس قسم کی سوچوں سے دور بھاگتے تھے، یہ چیزیں تمہارے لیے بہت کڑوی تھی اور تم لوگ اس سے فرار یا انہیں فراموش کر دینے کو ان کا توڑ شمار کرتے تھے، لیکن تم کتنے احمق اور بے شعور اور بے حس تھے۔ تم اس چیز کو فراموش کر رہے تھے جو کسی بھی صورت میں تمہیں فراموش کرنے والی نہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس دنیا میں میری سوچ درست نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا اگر مرنا ہی ہے تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اب اگر اپنے اختیار کے بغیر اس دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو پھر موت جیسی فضول چیز کے بارے میں کیوں سوچیں؟ ہم اپنی اس احمقانہ سوچ کو عقل پر مبنی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے مسکین، تم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ موت اس دنیاوی زندگی کے خاتمے اور عالم برزخ میں نئے جنم کا نام ہے، جس کا اب تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، بلکہ اس کے نام سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے صندوق میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر اس خوفناک مخلوق نے غضبناک ہو کر کہا، اب اپنی یہ فضول باتیں ختم کرو، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ جلدی سے صندوق میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صندوق حرارت سے اس قدر دہک رہا تھا کہ مجھ میں خود سے اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوں تو وہ خود آئے اور پہلے کی طرح مجھے صندوق میں زبردستی ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے وہ صندوق آہستہ آہستہ تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ میں پہلو کے بل ہو گیا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس کی دیواریں مسلسل آپس میں نزدیک ہو رہی تھی۔ اس کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ گرایا جا رہا ہو۔ یہ دباؤ ابھی جاری تھا کہ اس کی اذیت اور عذاب میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس عذاب سے ہونے والی تکلیف انتہائی زیادہ تھی۔ تم دنیا والوں کے لیے سخت عذاب کی تصویر کشی کے لیے صرف یہی مثال دی جا سکتی ہے، کسی شخص کو کسی بھاری چیز میں رکھ کر اس طرح کچل دیا جائے کہ اس کے سر کا مغز اس کی انگلیوں کے پوروں سے نکل آئے۔